صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا کہ جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادو کا کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ مجھے ایک لڑکا دے دیں جس کو میں یہ جادو سکھا سکوں تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد یہ جادو والا کام کرتا رہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک لڑکا اس جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اس لڑکے نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جس راستے سے وہ گزر کے آتا تھا اس راستے پہ ایک راہب تھا، ایک نیک آدمی تھا۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھتا، اس سے باتیں سنتا۔ اس لڑکے کو اس راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں، اس کو پسند آئیں، اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو جادوگر اس کو سزا دیتا۔ تو اس لڑکے نے راہب کو شکایت کی کہ میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، لیٹ ہو جاتا ہوں تو جادوگر مجھے سزا دیتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، لیکن میرا نہیں بتانا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا کہ جس راستے سے لوگ گزرا کرتے تھے اس راستے پہ ایک بہت بڑا جانور، درندہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اژدہا تھا، وہ راستے پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ رک گیا، لوگوں کو آنا جانا مشکل ہو گیا۔ اور ادھر سے لڑکا آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور ایک درندہ راستہ رو کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کو آنا جانا ہو۔ پھر وہ پتھر لیتا ہے اور وہ پتھر لے کر اللہ کا نام لے کر اس درندے کو مارتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور کہا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اگر تو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ اور وہ لڑکا اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، وہ جو بیمار ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیا کرتا تھا، جو بیماری ہوتی تھی اس کا علاج کر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اسی بادشاہ کا ایک ہم نشیں اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے جو جادو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح کر دیتا ہے۔ تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے میں تجھے دے دوں گا جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا جا کے، جس طرح وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے یہ بینائی کس نے واپس لوٹا دی ہے؟ تو کیسے صحیح ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور آپ کا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا۔ تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں صاف صاف بتا دیا کہ وہ لڑکا ہے، اسی کی وجہ سے میں آج ٹھیک ہوا ہوں۔ پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب اندھے اور کوڑی والوں کو بھی صحیح کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے
تو لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دینا چاہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو سارا بتا دیا کہ راہب ہے، اس سے میں سیکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ راہب آیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنے مذہب سے پھر جا، اپنا مذہب چھوڑ دے۔ تو اس راہب نے انکار کر دیا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس راہب کے سر کے اوپر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا، جو ہم نشین تھا بادشاہ کا، اس کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا کہ تم اپنے مذہب سے پھر جا۔ تو اس نے بھی انکار کر دیا کہ میں تو اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے اس آرے کے ساتھ۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ لڑکا آ گیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا، اپنا مذہب چھوڑ دے۔ تو اس لڑکے نے بھی انکار کر دیا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اور چوٹی پر جا کر اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے، اپنا مذہب چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر یہ انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا، یہ نیچے گرے گا اور یہ خود ہی مر جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا، جس سے بادشاہ کے سارے جو ساتھی ساتھ تھے وہ سارے کے سارے گر گئے اور مر گئے، ختم ہو گئے۔ وہ لڑکا چلتے چلتے بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا لڑکے کو تو پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کو کیا بنا جو تیرے ساتھ گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے، وہ تو سارے مر گئے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے اور ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کے اور سمندر کے بیچ میں اس کو پھینک دینا، دھکا دے دینا۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، اگر انکار کر دے تو اس کو پھینک دینا۔ ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی کے اندر بٹھاتے ہیں اس لڑکے کو اور خود بھی بیٹھتے ہیں، کشتی چلتی ہے، اور پانی کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ کشتی الٹتی ہے، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر جانا وہ پانی سے باہر نکلا اور وہ چلتا چلتا بادشاہ کے پاس آ گیا، اور جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح میں تجھے حکم دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس تیر کو اس کمان میں ڈالو، اور پھر کہو کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو، وگرنہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس کمان کے اندر رکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ بسم اللہ رب حاضل غلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا، وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا اور وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ کلمہ بار بار لوگ دہرا رہے تھے، یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ بادشاہ کو جب اس کی خبر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے، تو لوگوں کے اندر تو یہ اور زیادہ مشہور ہو گیا، لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندق کھود دی گئی، ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو آدمی اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔
اور ان لوگوں نے اپنا مذہب نہ چھوڑا جو مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں بادشاہ نے خندق میں ڈلوا دیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرا رہی تھی، تو اس عورت کے بچے نے کہا کہ اے امی جان صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہے۔